السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم خاصیت ابواب میں باب فتح یفتح پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ایک لیکچر سب سے پہلے جو تھا وہ انٹروڈکشن پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد ہم نے 3 ابواب مکمل کیے، باب ضربہ، نصرہ اور سمیہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں باب فتح یفتح۔ باب سمیہ کے بعد باب فتح سے پہلے اگر آپ بک میں دیکھیں تو ضروری باتیں آتی ہیں، اگر آپ یہ خود سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ابواب پڑھا رہی ہوں، اور کیونکہ ٹائم بھی کم ہے تو یہ جو ہے اس لیے نہیں پڑھا رہی، آپ خود سے کر لیجئے گا اگر آپ کرنا چاہیں۔ میں نے ویسے اسکپ کر دیا۔ خاصیت باب فتح یفتح کا مجموعہ یعنی کہ جتنے بھی میں آپ کو ابواب پڑھاؤں گی اس کی جو ہے ایک شارٹ فارم جو ہے بنا لی گئی ہے، تاکہ ہمیں جو ہے تمام اس کی خاصیات جو ہے یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ اتنے زیادہ وہ چیزیں ہیں وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مجموعہ یاد کریں گے تو بڑی آسانی رہے گی۔ اور ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے ایز اٹ از یاد کر لیں، اس میں پھر آپ کو کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ میں نے نوٹس کافی اچھے سے بنائے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو ہے مجموعہ تبدأ غم سسن ہوگا۔ تبدأ تا سے تدریج، تسیر، یہ عین نہیں ہے صاد ہے، میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی۔ یہ ہے تعامل، اور با سے بلوغ، دال سے ہوگا دفع ماخذ، حمزہ سے ہوگا اتخاذ، اطاع، اطعام، الباس، اور اس کے بعد ضاد سے ہوگا ضرب ماخذ، سین سے ہوگا سلب، اور میم میں بھول گئی ہوں، میم سے ہوگا مبالغہ یعنی کثرت ماخذ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مبالغہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور صاد سے ہوگا ضرورت۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تدریج، کسی کام کا آہستہ آہستہ کرنا۔ فاعل نے مفعول پر ماخذ کو آہستہ آہستہ وارد کیا، یہ کہلاتے ہیں تدریج۔ کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، یا کہہ لیں کہ فاعل نے مفعول پر ماخذ کو آہستہ آہستہ وارد کیا، جیسے جرع الماء، اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا۔ تو گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینا آہستہ آہستہ ایک کام ہو رہا ہے نا، ایک دم سے جو ہے پورا گلاس نہیں پیا۔ یہاں پہ جو ہم یوز کر رہے ہیں ورڈ جرع الماء، اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا، تو یہ تدریج کہلائے گا۔ آگے ہے تسییر، اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے ابواب میں بھی پڑھا ہے۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا، جیسے بدع اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تعامل پڑھ لیتے ہیں، عمل سے نکلا ہے یہ کام میں لے کے آنا، کسی چیز کو استعمال میں لے کے آنا، عمل میں لے کے آنا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ فاعل کا ماخذ کو استعمال کرنا تعامل کراتا ہے۔ نعل، اس نے جوتے پہنے۔ نعل الدابۃ، اس نے چوپائے کو نعل لگائے۔ تو فاعل کو کا ماخذ کو استعمال میں لے کے آ گیا نا، دیکھیں اس نے جوتے پہنے، تو جوتے جو ہیں اس کو استعمال میں لائے پہن کے۔ آگے ہے بلوغ، فاعل کا ماخذ تک پہنچنا، اور اس کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ میں مہینے کے آخر کو پہنچ گیا۔ سلخت الشہر، میں مہینے کے آخر کو پہنچ گیا۔ دفع ماخذ، ماخذ کا دفع کرنا، دور کرنا، اسے پھینکنا، خود سے علیحدہ کرنا کہہ لیں۔ فاعل کا ماخذ کو پھینک دینا، جیسے نخع المرء، آدمی نے بلغم پھینکی۔ نخع المرء، آدمی نے بلغم پھینکی۔ اتخاذ ہے چھٹا، فاعل کا ماخذ کو بنانا، اور اتخاذ کے ہم نے 4 صورتیں پڑھی تھیں، جیسے جدارا، اس نے دیوار بنائی۔ بئرا، اس نے کنواں بنایا۔ سلسل مال، اس نے مال کا 1/3 لیا۔ تو ان میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، جدرا، بئرا، اس نے کنواں بنایا، یا اس نے مال کا 1/3 حصہ لیا۔ اعطاء ماخذ پڑھ لیتے ہیں۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا، عطا کرنا، دے دینا۔ اعطاء ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ دے دینا یا ماخذ دینا، جیسے نہل امرأتہ،
نحل المرأۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے اپنی عورت کو مہر دیا. یا ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں، نحل القاتل، اس نے قاتل کو گالی دی. تو اس کے جو ہے نا 2 معنی آ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اطعام ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا. اطعام، اور اطعام کا معنی ہوتا ہے کھلانا، کھلانے سے نکلا ہے. فاعل کا مفعول کو ماخذ کھلانا، تو یہ ہو جائے گا لحمت الغیوف، میں نے مہمانوں کو گوشت کھلایا. لحمت الغیوف، میں نے مہمانوں کو گوشت کھلایا. الباس ماخذ، الباس میں نے آپ کو بتایا تھا پہنانے سے، لباس سے نکلا ہے، تو ماخذ کا پہنانا ہوگا اس میں. فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا. لحفت الفقیرہ، لحفت الفقیرہ، میں نے فقیر کو لحاف پہنایا. لحفت الفقیرہ یہ ہو جائے گا الباس ماخذ. اور الباس ماخذ کا ہوتا ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اب اس والے پیج کا بھی، تاکہ پھر ہم نیکسٹ پیج پڑھیں. اب ہم پڑھیں گے ضرب ماخذ، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ مارنا. ضرب ماخذ، ضرب سے پتہ چل رہا ہے نا، ضرب لگانا، تو فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ مارنا. رعس زید بکرا، رعس زید بکرا، زید نے بکر کے سر پر مارا. آگے مبالغہ، کثرت ماخذ، مبالغہ بھی کہہ سکتے ہیں، کثرت ماخذ بھی کہہ سکتے ہیں. تو فی الحال جو ہے یہ والے پہلے کے ابواب میں کثرت ماخذ ہوگا، لیکن ہم جو ہے نا مجموعے میں مبالغہ میم سے ہم نے لکھا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، آپ جو مرضی لے کر چلیں. فاعل کا کثرت ماخذ والا ہونا، بہت سارے ماخذ ہونا اس کا، یعنی کہ فاعل کے. کلا الارض، زمین خوب گھاس والی ہوئی. کلا الارض، زمین خوب گھاس والی ہوئی. سلب، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا. حمأت البیر، میں نے کنویں سے کیچڑ نکالی. سلب، سلب ماخذ، فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا. حمأت یہ با ہے، البیر، میں نے کنویں سے کیچڑ نکالی. اب آگے ہے ضرورت، فاعل کا ماخذ والا ہونا. لعب العری، بچہ صاحب لعب ہو گیا. تو ضرورت کیا کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ والا ہونا. الحمدللہ آج ہمارا یہ چوتھا باب بھی مکمل ہو چکا. اب آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں لاسٹ ٹائم میں بھی دکھا رہی ہوں. بالکل آپ اس پہ جو ہے نا پوز کر کے لے لیں اسکرین شاٹ، اور پھر آپ اس کے PDF بنا کے اسے یاد کر سکتے ہیں. یہ والا پیج فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج یہ والا. اب میں نے اس بک کے جو ہے تمام نوٹس بنا لیے ہوئے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی مصروف تھی پچھلے دنوں. مصروفیت تو ابھی بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی روز کا ایک لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. باقی یہ بک اب مجھے اتنی مشکل نہیں لگ رہی، کیونکہ جب میں نے نوٹس بنا کے ہر چیز جو ہے اسے لکھ لی ہے، آسان لگنے لگ پڑی ہے. ویسے جب میں بک سے یاد کر رہی تھی تو مجھے کافی ڈیفیکلٹ لگ رہی تھی. اب آپ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے یہ سمجھانے کا انداز کیسے لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ لگ رہی ہے. کسی پوائنٹ پہ اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اصول شاشی کا کسی نے پوچھا تھا کمنٹ کر کے کہ اسے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، تو میں دوبارہ آپ کو طریقہ کار بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی. اصول شاشی شاید کسی کو جو ہے نا مل نہیں رہی بک کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتا دوں گی. آپ ساری بکس جو ہیں گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ لگے، ویسے میں نے اس پہ جو ہے ایک ڈیٹیل میں ایک لیکچر بھی اپلوڈ کیا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.